جی ایک بات تو اصل میں پہلے یہ ذرا بتاتا چلوں کہ یہ جو جیسے ابھی نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ جی بیگم نوازش علی یا انہوں نے سہیل صاحب کا ذکر کیا، تو مجھے ذاتی طور پہ اس بات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون سا شو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ میری بات سن رہے ہیں، نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اگر ایک آدمی بھی اسے سن رہا ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست کہہ رہا ہوں تو وہ اتنا میرے لیے کافی ہے. لوگ مجھے گالیاں دیں، پسند کریں، نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال پہلے جب میں نے بولنا شروع کیا تھا آسما، اس وقت کوئی ٹی وی چینل نہیں تھے، اس وقت ٹاک شوز نہیں تھے. حامد میر صاحب کو یاد ہوگا کہ یہ جب اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے واپس لوٹے تو ان سے میں نے اس دن بات کی تھی. حامد میر صاحب کو یاد ہوگا، یہ میرے شو میں آئے تھے ARY پہ، اور اس وقت یہ تھا کہ آج بے شمار صحافی، سینئر ایڈیٹرز، وہ بے شمار لوگ جو خود اب اینکرز بن چکے ہیں، وہ اس زمانے میں میرے شو میں آ کے بات کیا کرتے تھے، اور اس وقت میں تھا، میرا کوئی دوسرا شو نہیں تھا جو میرے ساتھ کمپیٹ کرے. اور آج 10 سال بعد بھی میں جو بات کر رہا ہوں، میں اس بات پہ قطعاً مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ فلانا شو لوگ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر کوئی اسی ٹائم پہ، اس ٹائم پہ حامد میر صاحب کا شو چل رہا ہے یا نصرت جاوید صاحب کا شو چل رہا ہے، اس وقت اگر کسی چینل میں مجرا چلنا شروع ہو جائے تو بہت بڑی اکثریت لوگوں کی مجرا دیکھے گی پاکستان کی. اٹ ڈزنٹ مین کہ حامد میر صاحب یا نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ ان پاپولر یا ان کی بات سننے والے، وہ ہر پروگرام کا، ہر گفتگو کا اپنا فارمیٹ ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے یا 7 مہینے کے اندر میں ایک ہی اس پہ جا رہا ہوں، تو ایسے بھی ٹی وی پہ شوز ہیں جو بہت حکومت کی مدد سرائی کرتے ہیں، جو بہت زرداری سب کو تو وہ، اور مطلب اب یہ جو بات ہے کہ جی حادثاتی طور پہ اس ملک میں دیکھیں نا، مشرف صاحب بھی کہتے تھے کہ میں حادثاتی طور پہ صدر بن گیا، زرداری صاحب بھی حادثاتی طور پہ، تو حادثاتی طور پہ اگر صدر بنا جا سکتا ہے تو حادثاتی طور پہ اینکر بھی بنا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے حادثاتی صدر بمقابلہ حادثاتی اینکر. لیکن میری ڈیوریشن زیادہ ہو گئی، مجھے 10واں سال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی عزت بھی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ میں نے بتایا حادثہ 9 مارچ کے بعد جو حادثہ ہوا اس کے بعد آپ بھی حادثاتی اینکر ہیں. میں حادثاتی اینکر. چھوٹی سی وضاحت کہ میں ٹی وی کے پروگرام پچھلے 21 سال سے کر رہا ہوں. میں نے پہلا ٹی وی پروگرام 1989 میں PTV پر کیا تھا. صحیح. 21 سال سے میں ٹی وی کے پروگرام کر رہا ہوں. جس عرصہ کے دوران میں اخبار کا ایڈیٹر تھا، اس وقت بھی میں PTV پہ مارننگ شو کیا کرتا تھا. میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ میں 19 سال کا تھا، نہیں 17 سال کا، جب میں نے سب سے پہلے نیشنل ہک اپ کا ڈرامہ لکھا تھا 50 منٹ کا، اور اس کے بعد سے مسلسل لکھتا رہا. اور میں نے تو پھر تو ڈرامہ ہم سب ڈرامہ کر رہے ہیں، مطلب یہ بھی تھوڑا سا میں جو بات پلیز وہ اصل میں ہم لوگ چونکہ سارے کے سارے اینکر ہیں اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے ہماری اور فرینک ہیں. بالکل، ہمیں تنقید کرنی چاہیے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم فوکس کو مس کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ جی چونکہ XYZ کو اب لوگ زیادہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اب اپنا رویہ بدلنا چاہیے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ایک نیا پن تھا، ہماری جو عزت تھی، ہماری جو قدر تھی، لوگ ہماری طرف دیکھتے تھے کہ آج یہ ہمیں کیا گائیڈ کر رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم لوز کر رہے ہیں. درست. وہ ہم لوز اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہن میں آ گیا ہے انکانشیسلی، کچھ لوگوں کے شاید کانشیسلی آ گیا ہے کہ ہم لوگ وی کین میک اور بریک دا گورنمنٹس. ہم نے جاد اور اگر ہم نے ماشاء اللہ وردی سمیت جرنیل نو نبڑ گئے تو کی اوقات بھی تیری کی ہے. ہمیں بات کلیئر کرنی چاہیے. بخدا میں جب بین بھی ہوا تھا، کبھی بھی آدھے سیکنڈ کو مشتاق میرے ساتھ موجود ہے. پروگرام پر آن ایئر جانے سے پہلے ایک گھنٹہ میں خود کہتا رہتا تھا کہ یار حکومت کا ورژن لینا ہے. میرا خیال ہے ریکارڈ نمبر پہ محمد علی درانی کو ہم نے بلایا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا، بیلنس کیا. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، جبکہ میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ زندگی ایک اور بھی دے، میں کبھی بھی اس ملک میں فوجی ڈکٹیٹر کو اس ملک کے لیے عذاب سمجھتا ہوں. لیکن وہ پروگرام کرتے ہوئے میری ہمیشہ آخر دم تک، جس دن بین بھی ہوئے ہیں، یہ کوشش تھی کہ گورنمنٹ کا ورژن بالکل بیلنس کیا. سب اب آگے کیا کرنا چاہیے، کیا رولز بننے چاہیے؟ یہاں بھی کمرشلزم کے اوپر ایک 500 میٹرز کے اوپر. جی تھوڑی سی بات کروں اگر ابھی اجازت دیں. جی پلیز. جی میں تو دیکھیں، میں تو بالکل کیٹاگورکلی بہت معذرت کے ساتھ، میرے سارے سینئرز ہیں اور جرنلزم میں برسہ برسے ہیں،
मैं तो ना जर्नलिस्ट हूँ, एंकर भी पता नहीं, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ जो अचानक टीवी पे आके बैठ गया। मैं चीजों को बैलेंस नहीं कर सकता और मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि एक ही वक्त में आप दुरुस्त और गलत किस तरह हो सकते हैं। ये मैं हो सकता है ये मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं एक नजरिया रखता हूँ हर चीज के बारे में, या वो ब्लैक है या वो व्हाइट है, ग्रे एरियाज नहीं होते। मैं लास्ट में और मेरा क्योंकि प्रोग्राम ही मेरे मुताबिक है कि वो मेरा ही तज्जिया है, अब उस तज्जिए को मैं बैलेंस नहीं कर सकता किसी भी तरह से। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं आखिर में हामिद साहब और मुश्ताक साहब छोटा छोटा ये पूछूंगी कि हमें रूल्स बनाने चाहिए। ये चंद मीटर्स हमारी रेटिंग जो लगाते हैं इसके ऊपर भी हमें कुछ करना चाहिए। ये तो फ्रॉड है, ये जो मीटर होता है ये तो फ्रॉड होता है। लेकिन हमें अपने रूल्स ये बनाने चाहिए कि हमारा PFUJ का APNS और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन को मिलकर एक कोड ऑफ एथिक्स बनाना चाहिए। हमारा एक इखलाकियात अपनी जो है उसका एक मयार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो किरदार हमने 2007 में अदा किया था वो हम आज अदा नहीं कर रहे। मसलन आज भी मिसिंग पर्सन्स केस जो है उसको मीडिया पे उतनी प्रोजेक्शन नहीं मिल रही जितनी कि NRO केस को मिली। तो वही सुप्रीम कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट NRO पे फैसला करती है तो हम उसका ढोल बजाना शुरू कर देते हैं और मिसिंग पर्सन्स केस पे उसकी बात नहीं मानी जा रही। बलूचिस्तान का जो मसला है उसको हम तवज्जो नहीं दे रहे। फाटा जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के लिए नो गो एरिया है, तो हमें इस पे भी काम करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जो PFUJ ने भी अपने तौर पे काम कर रही है और इसके साथ ब्रॉडकास्टर्स आ जाएं, PBA वाले, और उसके साथ साथ हमें खुद भी समझना चाहिए कुछ चीजों के ऊपर। आप उन्हें देखें, जमहूरियत जो है ये जितनी भी बुरी हो, हम हमेशा कहते हैं कि आमरीत से जो है अच्छी सी अच्छी आमरीत से बेहतर है। जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इन पॉलिटिशियंस को हम जितना मर्जी करें लेकिन तब्दीली इन्हीं से लानी है हमने। हमारे पास कोई फरिश्ते नहीं आएंगे और अदलिया की आजादी के लिए और मीडिया की आजादी के लिए अपना काम करते रहना चाहिए। अपने मिशन में आप सीधे हूं, शायद आपसे गलतियां भी हूं, लेकिन आपका ज़मीर मुतमईन होना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम मेहमानों का जो कि यहाँ पे तशरीफ